السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ کافی عرصے بعد مدرسہ المعہد العلمیہ اسلامی کے طالب علم ہمارے سامنے حاضر ہیں۔ آج جو ہے وہ سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہیں، اس میں ہم طلبہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ان کے کیا معاملات ہیں اور کیا سوالات ہیں، تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جواب دیا جائے گا۔ اور جو ناظرین ہیں، جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں، وہ کامنٹ باکس میں کوئی بھی سوال دینی وہ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا سوال ہو تو اس پر ہم ٹاپک ایسا ہو تو ہم اس پر ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں میں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان شخص کسی غیر مسلم کے گھر کام کرتا ہے تو جو اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کی مزدوری کے پیسے ملتے ہیں، جی تو کیا وہ لینا جائز ہے یا؟ بالکل بالکل۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان بندہ غیر مسلم کے ہاں کام کر سکتا ہے اور اس کی جو اجرت ملتی ہے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ میں اس پر ایک تھوڑا سا واقعہ سنت نبوی کا سامنے رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے مال جمع کر رہے تھے، تو اتنے میں ایک صحابی کے پاس بہت سارے صحابہ کرام نے سونا دیا، چاندی دی، گھوڑے دیے، جو ساز و سامان تھا وہ دیے، لیکن ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کی بڑی خواہش تھی، کوشش تھی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دوں۔ تو وہ ایک یہودی کے باغ میں چلا گیا اور اسے کہا کہ بھئی کوئی مزدوری کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بھئی پوری رات آپ میرے باغ کو پانی لگاؤ۔ تو وہ صحابی جو ہے نا، انہوں نے پوری رات یہودی کے باغ کو پانی دیا، اور اس کے بعد جو اس کو اجرت ملی نا، وہ کیا تھی کہ ایک کٹورے میں کھجوریں تھی۔ اللہ اکبر! آپ یہ منظر دیکھیں، آپ اس کا یہ منظر، اخلاص، تقویٰ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کی کیا وجہ۔ اب اس پوری رات باغ میں کام کرنے کے بعد اس کو ایک کٹورے میں کھجوریں ملی، اور وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، یہ میرے لیے، یہ میرے ذمہ ہے، یہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی گئی اور سارا مال، جو بھی جس نے سونا دیا تھا، چاندی دیے تھے، پیسے دیے تھے، ہر وہ چیز اس چادر میں رکھی گئی، اور پھر فرمایا چادر کے 4 کونے کر دو، اور اس کی کھجوروں کو لیا اور چادر کے چاروں طرف اس کی کھجوروں کو پھیلا دیا۔ فرمایا کہ اگر کسی کی سونا، کسی کی چاندی، کسی کے کچھ بھی کسی کے مال میں کم ہوگا تو اس صحابی کی کھجوروں سے اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ! تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خلوص، تقویٰ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم کے ہاں کام کرنا، اجرت لینا بھی جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو اب میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم کسی اہل کتاب یعنی کرسچن کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ بالکل، اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے، یعنی کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کریں، یعنی کہ اگر وہ اہل کتاب ہے اور آپ مسلمان ہیں تو وہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا اس کو بولے مسلمان کریں۔ کیا اسلام میں کلمے کی تعداد کتنی؟ جزاک اللہ۔ تو اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر قاعدے کے پیچھے 6 کلمے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ان کو یاد کرنا لازمی ہے یا نہیں، اور اسلام میں کتنے کلمے ہیں؟ جزاک اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر 6 کلمہ یاد کروائے جاتے ہیں بچوں کو، تو کلموں کی تعداد کتنی ہے؟ تو کسی بھی صحیح حدیث میں، کسی بھی حدیث میں 6 کلمے ہے ہی نہیں، نہ 5 ہے، نہ 4 ہے، نہ 3 ہے۔ جو حدیث میں کلمہ آتا ہے وہ ایک پہلا کلمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا اشہد ان لا الہ، یہ حدیث کے اندر سے ہیں، یہ ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کوئی تیسرا، چوتھا، 5واں کلمہ یہ نہیں ہے، یہ صرف دعائیں ہیں، اس کو ایک کلمے کا نام دیا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔